السلام علیکم۔ میں مخترز ایڈوکیٹ۔ پچھلی ویلاگ میں ہم مسلم لیگ کے حوالے سے بات کرنے والے تھے۔ تو مسلم لیگ پاکستان دراصل آل مسلم لیگ انڈیا یا ہندوستان جماعت ہوا کرتی تھی۔ اب یہی مسلم لیگ پاکستان جو بانی جماعت تھی، اس کی سرپرستی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کو سنبھالا، لیکن ان جیسی قداور شخصیات کے بعد مسلم لیگ نون کو کوئی ایسی بہت بڑی شخصیت میسر نہیں آئی تھی جو پارٹی کو سنبھالتی، یا پارٹی اتنی مضبوط بنا کے چلتے، یا کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جس کے نام سے باقاعدہ یہ پارٹی سروائیو کر سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے مختلف ادوار میں مختلف نام سے بنتی رہی، جس طرح بعد میں فنکشنل لیگ بن گئی، فدا لیگ بن گئی، جنیجو لیگ بنی، جٹھا گروپ بنی، اس کے علاوہ مختلف نام لیتی ہوئی یہ پھر مسلم لیگ نواز شریف گروپ تک آن پہنچی۔ اب مسلم لیگ نواز شریف جو ہے وہ جب اس کو نام ملا تو مسلم لیگ کو ہمیشہ ضرورت تھی کہ کوئی ایسی شخصیت ہمیں مل سکے جو اس کے نام سے پارٹی چل سکے یا مسلم لیگ سروائیو کر سکے۔ لہذا نواز شریف کو کامیاب کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پہلے آئی جی آئی تشکیل دی گئی۔ آئی جی آئی میں بہت سی دینی اور سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں، اور پھر جا کر بینظیر بھٹو صاحبہ کو پیپلز پارٹی کو شکست دینے کے لیے بہت بڑا اتحاد بنا، جس کو جنرل حمید گل صاحب نے بعد میں کہا کہ انہوں نے یہ غلطی کی تھی۔ تو یہ جو اتحاد بنا تھا، اس کا مقصد پیپلز پارٹی کو دراصل شکست دینا تھا۔ پیپلز پارٹی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت بھی تصور کیا جاتا تھا، اور بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد عوام کا جو رجحان اور اس کے جذبات تھے وہ اور میلان تھا، وہ بہت تیزی سے پیپلز پارٹی کی طرف جا رہا تھا، جس کا توڑ کرنے کے لیے آئی جی آئی بنائی گئی اور نواز شریف کو پروموٹ کیا گیا۔ نواز شریف جو تھے ان کو پارٹی کا سرپرست بنایا گیا، جو آج تک پارٹی کے سربراہ ہیں اور سرپرست ہیں، اگرچہ وہ اس وقت سزا یافتہ ہیں۔ اب ایک طرف تو پارٹیز کا یہ حال تھا کہ جو میں نے عرض کیا، دوسری طرف یہ تھی کہ پاکستان کی جو سیاست تھی، پاکستان کی سیاست میں ایک چیز یہ تھی کہ کچھ لوگ ویسے بھی یہاں سے مائیگریٹ کر کے انڈیا کی طرف چلے گئے تھے، جو ہندو تھے یا کچھ اور لوگ تھے، لیکن جو مہاجر وہاں سے آئے تھے ان میں جو قد اور چند شخصیات تھیں، ان کے علاوہ عام جو مہاجر تھے وہ تو خود لٹے پٹے لوگ تھے، ان کو یہاں پر سیٹل کرنا ان کے مسائل تھے۔ تو ان کے آنے سے اور دوسرے مشکل حالات کی وجہ سے جو مقامی طور پر فیوڈل لارڈز تھے وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوتے چلے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان کی سیاست میں جو فیوڈل نظام بہت مضبوط ہو گیا، جبکہ یہی نظام انڈیا کے اندر کمزور تر ہو گیا۔ وہاں پر کچھ اصول وضع کیے گئے جس میں فیوڈل جو تھا وہ اس طرح مضبوط نہیں ہوا، لیکن پاکستان کے اندر اور پاکستان کے نظام نے اس فیوڈل سسٹم کو پنپنے میں بڑی مدد کی، اور جتنے بھی مقامی زمیندار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، زمیندار تھے، دولت مند تھے، وہ اپنے اپنے علاقوں میں فرعون بن گئے۔
جن کو خوف خدا تھا وہ الگ بات ہے، ورنہ اب پاکستان کے قیام کے بعد یہ جو فیوڈلز تھے ان کی صورتحال یہ ہوتی گئی کہ باپ اگر اس وقت MNA ہے، مقامی سیاست پر غالب ہے، تو اس کے بعد اس کا بیٹا، اور پھر اس کے بعد بیٹا، اور آج تک یہ صورتحال جاری ہے، جس صورتحال کو ہم توڑ نہیں سکے۔ تو اب ایک طرف تو مسلم لیگ نون جب آتی ہے تو اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی سیاسی طور پر بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے آ کر مسلم لیگ نون کے اندر بھی وہی نظام رائج ہو جاتا ہے جو کہ ہمارے ملک کے اندر ایک موروثی سیاست کا نظام تھا۔ نواز شریف صاحب ہر دفعہ خود وزیر اعظم تھے اور 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، ان کے بعد پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم ہیں، تو نیچے انہوں نے اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ کے لیے منتخب کیا۔ اب وہ اگرچہ ایک متنازع ہی صحیح، لیکن وزیر اعلیٰ ان کے بیٹے حمزہ شہباز ہیں۔ تو اتنی بڑی پارٹی کے اندر اور اتنے بڑے قداور شخصیات بھی مسلم لیگ کے اندر موجود ہونے کے باوجود کسی کو یہ اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ وہ مسلم لیگ نون کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکے۔ تو اب یہ خاندانی سیاست ہو کر رہ گئی ہے۔ خاندانی سیاست کے فائدے اور نقصان الگ چیز ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ان کی موجودگی میں نہ وزیر اعظم بن سکتا ہے اور نہ ہی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ اب نواز شریف صاحب کو کیوں پروموٹ کیا گیا، اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے آنے کے بعد پاکستان کے عوام اس پارٹی کو ایک مظلوم پارٹی گردانتے تھے، اس وجہ سے ان کے جذبات اس پارٹی کے ساتھ تھے، جس کا توڑ کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو پروموٹ کیا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے اختیار کیے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے پسند نہیں کرتی تھی، اور اس وجہ سے نواز شریف کو میڈ ان پاکستان کے نام سے سیاست میں لایا گیا۔ نواز شریف 9/11 سے پہلے تک ایک مذہبی، دینی، سیاسی اور اسلام کا نام لیوا تھا۔ 9/11 کے بعد حالات بالکل سراسر تبدیل ہو گئے، اور نواز شریف صاحب نے یہ جو اپنے گلے میں اسلام کا توق پہنا ہوا تھا، اور وہ جو ایک مذہبی اور دینی لحاظ سے بھی ایک لیڈر بنا تھا کہ وہ ایک اسلامی ذہن کا بندہ ہے، وہ یہاں سے یکسر ان کی صورتحال بدل گئی، اور اب وہ لبرل مسلمان بن گیا۔ اس کے بعد سے مسلم لیگ نون اب تک یہ لبرل جماعت کے طور پر پیپلز پارٹی کی طرح وجود میں آ چکی ہے۔ اس کا اب یہ نیا رنگ عوام کے سامنے ہے۔ اب یہ لوگ عموماً نہیں کرتے، اب ان کی جگہ عمران خان نے لے لی ہے۔ عمران خان اس وقت کھل کر ایک مسلمان لیڈر کے طور پر سامنے آیا ہے، اور اس نے اسلام کو عموماً کیا، اس نے پاکستان کے مفادات کو پریفر کیا، اس نے اسلاموفوبیا کے خلاف سٹینڈ کیا، اس نے ختم نبوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور حرمت کے حوالے سے جو آواز دنیا میں اٹھائی اس کو سراہا گیا، اور باقاعدہ جنرل اسمبلی میں یہ قرارداد پاس ہوئی، اور اس کو ایک ڈے سال میں ایک دن فکس کیا گیا جس میں اس کو سیلیبریٹ کیا جانا ضروری تھا۔ اس کے بعد اب نون لیگ بھی ایک موروثی جماعت بن گئی ہے، اور اب اس کو جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کے بالمقابلے جو دوسری جماعت ہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ پیپل پارٹی بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب بھی 2 دفعہ وزیر اعظم بنی، ان کے بعد ان کی
شہادت کے بعد ان کو جب قتل کیا گیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے بلاول بھٹو کو میدان میں لایا گیا اور ان کو بلاول بھٹو زرداری کا نام دیا گیا، حالانکہ وہ بلاول زرداری ہیں۔ تو سیاست میں ایک جگہ بنانے کے لیے ان کو نال بھٹو کا ٹائٹل بھی دیا گیا تاکہ وہ کامیاب سیاستدان بنانے کے لیے ان جذبات کو بھی استعمال میں لایا جا سکے جو پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کی مظلومیت کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ یوں یہ دونوں جماعتیں ایک موروثی جماعتیں بن کر رہ گئیں۔ یہ دونوں پاکستان کی بڑی جماعتیں سمجھی جاتی ہیں۔ اب تقریباً پچھلے 30 سے 40 سال سے یہ دو جماعتیں ہی ایک باری لیتی ہیں، ایک اقتدار میں آتی ہے، دوسری اپوزیشن میں ہوتی ہے، اور ایک اپوزیشن میں جاتی ہے تو دوسری اقتدار میں آ جاتی ہے۔ اب ان کو اسٹیٹس کو کی جماعتیں بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی موجودگی میں تیسری جماعت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی جماعت آگے آ کر اپنی جگہ بنا پائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ ان جماعتوں کے سربراہوں نے اپنے آپ کو اس قابل سمجھ لیا کہ وہ پاکستان، آئین پاکستان، پاکستان کے خزانے، پاکستان کے مفادات، سب کچھ کو اپنی ذات سے مقدم نہیں سمجھا، بلکہ اپنی ذات کو پاکستان سے ہر چیز سے مقدم جانا، حتیٰ کہ پاکستان کے مفاد، پاکستان کی سالمیت پر بھی جب قدغن لگتی تھی، دوسری طرف ان کے ذاتی مفادات پر قدغن لگتی تھی تو یہ ذاتی مفاد کو پریفر کرتے تھے، لیکن پاکستان کو دوسرے نمبر پر رکھا جاتا تھا۔ اب تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ پاکستان کے اندر ان دو جماعتوں نے پاکستان کو اور اس کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حالانکہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن موجود تھا، اس کے باوجود بھی غیر آئینی کام اور غیر قانونی اور لا قانونیت کے لیے ان پارٹیوں نے کمال عروج حاصل کیا، اور ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے بھی ملک کے اندر وہ تصویریں پیش کیں کہ جس طریقے سے کوئی ایک ڈکٹیٹر یا کوئی بادشاہ ہی ایسا کر سکتا ہے۔ انہوں نے پاکستانی خزانے کو بے جا خرچ کیا، غیر ضروری تصرف کیا، خزانے کو لوٹا اور دولت پاکستان سے باہر منتقل کی، اور وہاں پر سر محل اور دوسرے نواز شریف صاحب کی پارٹی، نواز شریف نے، ان کی اولاد نے بہت جائیداد، بہت دولت باہر منتقل کی، اور وہاں پر بہت بڑی قیمتی پراپرٹی بنائی، اور پاکستان کو آج تک یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے جب بھی موقع ملا یہ لوٹ رہے ہیں۔ اب موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کے بھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے ان کے اور ان کے بیٹے کے 40 ارب روپے کے کیسز موجود تھے جب وہ وزیر اعظم بنائے گئے ہیں۔ تو اب یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ اسٹیٹس کو کی پارٹیاں تھیں۔ اسی دوران 22 سال سے تقریباً عمران خان جو ہے، جو ایک پاکستان کا کھلاڑی تھا، کرکٹر تھا، وہ بھی انہی کے خلاف جد و جہد کر رہا تھا، اور اس کی جد و جہد ان دونوں پارٹیوں کی کرپشن کے خلاف تھی۔ اب اس پارٹی نے گریجولی آگے بڑھنا شروع کیا، اور بڑھتے بڑھتے اب پاکستان کے اندر تحریک انصاف نے اپنی جگہ بنا لی، اور اس جگہ بنانے کی وجہ صرف یہی تھی، اور عمران خان کا مضبوط بیانیہ جو تھا وہ کرپشن کے خلاف تھا کہ یہ کرپٹ جماعتیں ہیں، اور اس کرپشن کے بیانیوں کو پاکستان کی عوام نے پذیرائی دی، اور پہلی دفعہ 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بنا۔ وزیر اعظم عمران خان جب بنا تو اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئیں، اس پر ہم اپنے اگلے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔